الرحمن الرحیم الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات و اسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر شرر کالقصر کأنہ جمالات صفر ویل یومئذ للمکذبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں اللہ کریم نے منافقوں نافرمانوں کے لیے جہنم اور عذاب کی سختی کا بیان فرمایا ہے، اور قرآن عظیم ایک ایک بات کھول کر بیان کرتا ہے۔ کہا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو سمیٹنے والی۔ کل بھی ہم نے اشارتاً یہ پڑھا تھا کہ کس طرح ہر چیز کو زمین اپنے اندر سنبھال لیتی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ کس کو؟ احیاء و امواتا، تمہارے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ زمین میں ہی زندے بھی گھر بناتے ہیں اور مردوں کا گھر بھی زمین میں ہی بنتا ہے۔ تو زمین ایسی چیز ہے جو زندوں کو بھی سنبھالتی ہے اور مردوں کو بھی سنبھالتی۔ وجعلنا فیہا رواسیہ، اور ہم نے بنا دیے ہیں اس میں خوب جمے ہوئے شامخات، اونچے اونچے پہاڑ، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے اسی میں سے تمہیں میٹھا پانی بھی پلایا۔ یہی زمین تمہیں میٹھا پانی بھی اور پہاڑ فراہم کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو ہر چیز کا انکار کرتے رہے۔ کہا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، قیامت کا دن جب آئے گا ان ظالموں کو حکم ہوگا چلو اس آگ کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ مانتے ہی نہیں تھے تم کہ کوئی آخرت کا دن ہوگا۔ جب وہ دن آ جائے گا تو ان ظالموں سے کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، جاؤ جس آگ کو تم جھٹلاتے تھے اسی کی طرف جاؤ۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ جنتیوں کو بھی سایہ ملے گا لیکن ان کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ جہنمیوں کو بھی سایہ ملے گا جو تین شاخوں والا ہوگا۔ اب وہ بیان کی کہا لا ذلیل، نہ وہ سایہ دار ہوگا سایہ لیکن اس میں سایہ والی بات کوئی نہیں ہوگی۔ ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ بچائے گا آگ کی لپیٹ سے، شدت گرمی سے، آگ کی حدت سے نہیں بچائے۔ انہا ترمی بشرر، جہنم کی آگ بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہوگی، کالقصر، جو محلوں کی طرح ہوں گے، چھوٹے چھوٹے نہیں، محلات کی طرح بڑے بڑے انگارے آگ ان کی طرف پھینکے گی۔ کأنہ جمالات صفر، یوں لگے گا جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہوں، زرد رنگ کے اونٹوں کی طرح آگ ان کی طرف بڑھے گی، کوئی شے بچانے والی نہیں ہوگی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ہذا یوم لا ينطقون، یہ وہ دن ہوگا جس دن وہ بول نہیں سکیں گے۔ یہاں تو زبانیں چلتی ہیں، بکواس کرتے تھے نبی کریم کے بارے میں، طرح طرح کی عرض سرائیاں، کبھی جادوگر کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، کبھی کچھ کہتے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن میں تمہاری زبانیں بند کر دوں، اب تمہاری زبانیں بول نہیں سکیں گی۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ ہی اجازت ملے گی کہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ یہاں پھنس جاتے تھے تو کوئی عذر پیش کر لیتے، کہا ہم زبان بند کر دیں، کوئی عذر خواہی نہیں ہوگی، کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بار بار کہا اس دن بربادی ہوگی، یومئذ للمکذبین، ان جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، اے کافرو آج فیصلے کا دن ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ اے کافرو آج فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم والاولین،
جس میں ہم نے تمہیں اور تمہارے اگلوں کو پچھلوں کو سب کو جمع کر دیا. آج سارے اگلے پچھلے جمع ہو گئے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، پس اگر آج تمہارے پاس کوئی چال ہے، فَكِيدُونَ تو چلو. آج کوئی چال، بڑی بڑی چالیں تم میرے نبی کے خلاف بھی چلتے تھے، آج ذرا کوئی چال چل کے دکھاؤ. ہے کوئی چال کہ تم آج میری پکڑ سے نکل سکو؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، پس تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہاں تک یہ پورا نقشہ پیش کیا، کہا پکڑے جاؤ گے، آگ تمہیں پکڑے گی، آگ تمہاری طرف زرد اونٹوں کی طرح آئے گی، تم اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے. آج تو تم عذر کھائی کر لیتے ہو، اس دن کوئی عذر تمہارا قبول نہیں ہوگا. پھر تمہیں کہا جائے گا کوئی چال ہے تو چلو، اس دن تم کوئی چال بھی نہیں چل پاؤ گے. تو اس وقت سے پہلے توبہ کر لو، اس وقت سے پہلے معافی مانگ لو، اپنے آپ کو اس رب کی بندگی میں لے آؤ کہ جھکے ہوئے ساروں سے پسند ہے، عاجزی والے ساروں سے پسند ہے. آج عاجزی اختیار کرو گے، کل وہ تمہیں عزت کے ساتھ سر اٹھانے کی اجازت عطا فرمائے. پھر وہاں تمہارے سر بلند ہوں گے، اللہ تمہیں عزتیں اور توقیر عطا فرمائے گا. لیکن اگر تم اکڑے رہے تو اکڑنے والوں کی نہیں چلے گی. اللہ تعالی ہمیں معافی عطا کرے، اپنی بندگی میں رکھے، حضور کی غلامی میں رکھے، ہمیشہ اٹھائے تو حضور کے غلاموں میں سے اٹھائے. وما علینا الا البلاغ المبین.